بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے اور مشکل سے گزر بسر کرتے تھے۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر کہا، ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح بالکل نہیں ہیں۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر خرچ کر دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، ماں، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ میں کہوں گا، میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں نے سب پتہ کر لیا ہے۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتے ہوئے چچا کے گھر جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کیا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا، میں بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ رستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی۔ اسے گھر لے آئی اور اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا۔ بیٹے نے کہا،
ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بچے کی ضد سے تنگ آ کر اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرک تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا اور دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ سے یہ بات سنی اور کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا دکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر، اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعہ سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔